نور کی برسات ہے برکت مہمان کی، نور کی برسات ہے برکت مہمان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام رحمت رمضان میں آپ کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ کا ماہ رمضان المبارک بخیر و عافیت گزر رہا ہوگا۔ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العزت کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے، مومن کے رزق کے اندر اضافہ کر دیا جاتا ہے، اور دلوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے ہمدردی کے جذبات بھی پیدا ہوتے ہیں۔ شہر المواسات ہے، غمخواری کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر الحمدللہ بہت ساری فیملیز کو بھی آپس میں مل بیٹھنے کا ایک موقع ملتا ہے، اور بہت ساری دوریاں ختم ہوتی ہیں، اور اگر نہ ختم ہو رہی ہوں تو انہیں ختم کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ اس مہینے کے اندر ہم اپنے رب کی رحمت کے طلبگار ہوتے ہیں، اور رب تعالیٰ بھی انہی پر اپنی رحمت کا نزول فرماتا ہے جو دوسروں کے لیے اپنے دل کے اندر رحمت اور شفقت کے جذبات رکھتے ہوں۔ تو چونکہ اب یہ مہینہ بڑی تیزی سے اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، اور ہم اب تیسرے عشرے کے قریب آ پہنچے ہیں، اس مہینے کی دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ ایک اہم ترین عبادت دعا بھی ہے۔ دعا یوں تو سارا سال ہی اب کرتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر جو روزہ دار کی دعا ہے اس کی اہمیت کو بیان کیا ہے۔ ارشاد فرمایا ثلاث لا ترد، تین ایسی دعائیں ہیں کہ جو رد نہیں کی جاتی۔ ان میں سے ایک فرمایا کہ والد کی دعا، والدہ کی دعا اپنی اولاد کے حق کے اندر، مسافر کی دعا، اور تیسرا فرمایا ودعوت الصائم، جو روزہ دار کی دعا ہے یہ بھی اللہ رب العزت کے ہاں شرف قبولیت پاتی ہے۔ دعا کے حوالے سے ہمارے ہاں ایک تصور یہ پایا جاتا ہے کہ ہم کچھ عرصے کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اگر بظاہر اس کے کوئی اثرات ظاہر نہ ہو رہے ہوں تو ہم دعا مانگنا چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ میری دعائیں تو قبول ہی نہیں ہوتی۔ لیکن ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ الدعاء هو العبادہ، دعا کی قبولیت اور ناقبولیت یہ بعد کی بات ہے، جبکہ ہمیں اس حوالے سے بھی تعلیمات موجود ہیں، لیکن اس سے پہلی چیز یہ سمجھ لینی چاہیے کہ دعا بذات خود ایک عبادت ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نماز ادا کریں، کچھ عرصہ آپ نماز پڑھیں اور اس کے بعد پھر آپ یہ کہنا شروع کر دیں کہ جی مجھے تو نہیں پتہ کہ میری نمازیں قبول ہو رہی ہیں کہ نہیں قبول ہو رہی، لہٰذا پڑھنے کا کیا فائدہ، میں تو بڑا گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، میں نمازیں نہیں پڑھتا، بس ایسے ہی اپنے جو ذکر اذکار ہیں وہی کر لیتا ہوں، اور بس اللہ سے توبہ استغفار کرتا رہتا ہوں۔ تو آپ ایسا نہیں کرتے، بلکہ آپ کو معلوم ہے، نہیں معلوم، اور کسی کو بھی کیا خبر کہ آپ کی نماز قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، لیکن آپ نماز پڑھتے رہتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ رب تعالیٰ کا حکم ہے۔ اسی طرح سے دعا ایک عبادت ہے، اور اسے آپ جب اللہ سے مانگتے ہیں تو آپ ایک عبادت کر رہے ہوتے ہیں، اور یہی اس پر بھی آپ کو اجر اور ثواب بھی مل رہا ہوتا ہے، اور پھر دعاؤں کی قبولیت کا انداز مختلف ہے۔ کچھ کو اسی وقت جو وہ مانگ رہے ہیں وہ عطا کر دیا جاتا ہے، کوئی چیز ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے حق میں بہت بہتر ہے مگر وہ ہمیں نہیں دی جاتی، کیونکہ رب تعالیٰ وہ بہتر جانتا ہے۔ فرمایا عسیٰ ان تحبوا شیئا، ہو سکتا ہے تم کسی چیز سے بڑی شدید محبت کرتے ہو لیکن وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہو، تو اس سے بچا دیا جاتا ہے۔ اور پھر ایک یہ بھی عمل ہوتا ہے کہ وہ دعائیں اللہ رب العزت ان کو اس بندے کے لیے ذخیرہ کر لیتا ہے، اور روز حشر اس کا اجر، اس کی برکتیں اور اس کے اوپر ملنے والا ثواب اس کو عطا کیا جاتا ہے۔ اور اس روز وہ بندہ کہے گا کہ جب وہ اپنے وہ دعائیں جو بظاہر دنیا کے اندر قبول نہ ہوئی تھیں، جن کا اثر ظاہر نہیں ہو رہا تھا، جب وہ وہاں پر اس کے ملنے والے اجر کو ملاحظہ کرے گا تو کہے گا کہ کاش میری وہاں پہ ایک بھی قبول نہ ہوئی ہوتی، اور یہ اس قدر اور زیادہ اجر مجھے مل رہا ہوتا۔
تو اس لیے دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کو وہ بندے پسند ہیں کہ جو اس سے مانگتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اور جہاں پہ رمضان کا تذکرہ اس نے فرمایا وہیں پر اس نے ساتھ ساتھ یہ بھی ہمیں تعلیم ارشاد فرمائی کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، حبیب میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ جب یہ میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں بتا دیجئے کہ میں بڑا قریب ہوں، میں ان کی دعاؤں کو سنتا ہوں، تو انہیں چاہیے کہ یہ مجھ سے سوال کیا کریں۔ اچھا، اب کچھ ایسی دعائیں ہیں جو احادیث مبارکہ کے اندر مذکور ہیں جو ہمارے کچھ مسائل کا حل ہیں، تو میں ان میں سے کچھ دعائیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، اور آپ بھی یہ کوشش کریں کہ اس ماہ مبارک کے یہ جو باقی ایام ہیں ان کے اندر ان میں سے جتنی دعائیں ہو سکیں ان کو یاد کرنے کی کوشش کر لیں، کیونکہ دیگر چیزوں کے ساتھ ساتھ دعا یہ مومن کا ہتھیار ہے۔ الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ آپ دیگر جو مادی اسباب ہیں ضرور ان کی طرف بھی توجہ کریں، مگر ساتھ ساتھ دعا کے ساتھ اپنے رب کی طرف رجوع کریں تو وہ جو مادی اسباب ہیں ان کے اندر بھی مزید برکت بڑھ جاتی ہے۔ جیسے آج کل ہر انسان پریشان ہے اس وبا کی وجہ سے بھی، اور مختلف بیماریوں کا اور مختلف خدشات کا ہمہ وقت اس کے ذہن پہ ایک خطرہ منڈلاتا رہتا ہے، تو ایک دعا جو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اسے صبح 3 مرتبہ اور شام 3 مرتبہ پڑھ لے تو وہ ہر طرح کے ضرر سے محفوظ رہے گا، اللہ رب العزت اس کی حفاظت فرمائے گا۔ تو اس دعا کو یاد خود بھی کر لیں، بچوں کو بھی کرا لیجئے، بڑی آسان سی دعا ہے، بہت سارے احباب کو معلوم ہوگی، جن کو معلوم نہیں وہ اسے یاد کرنے کی کوشش کر لیں۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ تیسری مرتبہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ 3 مرتبہ صبح 3 مرتبہ شام کو پڑھیں، انشاءاللہ اس دن کے اندر، رات کے اندر جو برے اثرات ہیں، برے خطرات ہیں، اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے آپ کی حفاظت فرمائے گا، اور بہت ساری چیزوں سے آپ کی پروٹیکشن کا سلسلہ دن بھر جاری رہے گا، اور رب تعالیٰ اس کے فرشتے ایک طرح سے آپ کی پروٹیکشن کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور آپ کو اس دعا کے اثرات اور برکات وہ ملتے رہتے ہیں۔ اسی طرح سے بہت سارے لوگوں کا ایک مسئلہ ہوتا ہے قرض کا، اور قرض کے ادائیگی کے حوالے سے پریشانی ہوتی ہے، مختلف لوگوں کے قرض ادا کرنے ہیں، یا پھر آپ کے رزق کے اندر بسا اوقات کوئی برکت نہیں پڑ رہی ہوتی، آپ اس حوالے سے پریشان ہوتے ہیں کہ جی ہم اتنا کما بھی رہے ہیں مگر اس کے باوجود جو گھر کی ضروریات ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی۔ تو دیگر چیزوں کے ساتھ ساتھ یہ ایک دعا خاص طور پہ قرض کے ادائیگی کے لیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بتائی، اور بڑی آسانی کے ساتھ اللہ رب العزت نے ان کے اس قرض کے ادائیگی کے اندر ان کے لیے آسانی کا معاملہ فرما دیا۔ تو اس دعا کو بھی آپ یاد کر سکتے ہیں قرض کے ادائیگی کے لیے بالخصوص، اور دیگر بھی رزق حلال کے اندر برکت و وسعت کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ مختصر سے الفاظ ہیں، اور اس خوبصورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے اندر یہ اللہ رب العزت سے رزق حلال کی کفایت کے حوالے سے بھی سوال ہے، اور اس سے یہ بھی سوال ہے کہ وہ رب تعالیٰ کسی اور کا ہمیں محتاج نہ کریں۔ تو اس کو بھی آپ اپنی دعاؤں کے اندر انشاءاللہ شامل رکھیں، جب بھی نماز انسان ادا کرے تو اس کے ساتھ ساتھ یہ دعا بھی مانگے۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ یہ دعا اس حوالے سے۔ اچھا، اسی طرح سے ایک مرض کے حوالے سے ایک بڑی مؤثر دعا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، اور آپ نے یہ فرمایا کہ کوئی شخص جو بہت ہی زیادہ بیمار ہے، اس کے آپ دیگر جو علاج ہے، جو دیگر اس کے لیے آپ مادی اسباب اختیار کر رہے ہیں، یقیناً اس کو آپ کنٹینیو کریں گے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ان کلمات کے ساتھ آپ اس کے لیے دعا کریں، اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے اس کے شفا کے معاملے کے اندر آسانیاں اور اس ریکوری کو زیادہ تیزی کے ساتھ انشاءاللہ وہ روح بصحت ہو جائے گا۔ اور یہ دعا کیا ہے؟ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ یہ 3 کلمات ہیں، کہہ لیجئے کہ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم
ان یشفیک۔ آپ جب بھی کسی مریض کے پاس جاتے ہیں، آپ کے اپنی فیملی کے اندر ہیں، والدہ ہیں، والد ہیں، بھائی ہیں، بہن ہیں، بیٹا ہے، کچھ جاننے والا ہے، آپ اس کی تیمارداری کے لیے بھی جاتے ہیں، وہ کافی تکلیف کے اندر ہیں، تو آپ 7 مرتبہ یہ پڑھ کے ان کے اوپر پھونک بھی دیں، اور اللہ رب العزت سے دعا بھی اس کے اندر شامل ہو جاتی ہے، تو یقیناً اس کے ثمرات اور اس کی برکتیں بھی انہیں حاصل ہوں گی۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ اسی طرح سے ایک اور جو دعا جس کی ہم سب کو ضرورت بھی ہوتی ہے، اور بہت سارے لوگ اس حوالے سے چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی دعا ہو کہ جو ہمارے حسن خاتمہ کے حوالے سے ہو۔ یقیناً انسان اپنے اعمال کے ذریعے رب تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا رہے، اور حسن خاتمہ کا تعلق انسان کی گزاری ہوئی زندگی کے ساتھ بھی ہے۔ جس بندے کی زندگی ذکر و فکر کے اندر گزرتی ہے، جس کی زندگی قرآن حکیم کی تلاوت کرتے ہوئے گزرتی ہے، جس کی زندگی اللہ رب العزت کو یاد کرتے ہوئے گزرتی ہے، جس کے شب و روز اس کی طرف لو لگائے ہوئے گزرتے ہیں، اکثر و بیشتر اس کا اختتام بھی اسی طرح سے ہوا کرتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا اختتام اسی طرح سے ہوتا ہے جیسے تم زندگی گزارتے ہو، اور پھر تم اسی طرح سے اٹھائے جاؤ گے جیسے تمہارا انتقال ہوگا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اب حسن خاتمہ کی اگر ہمیں تلاش ہے، اور ہم سبھی کو یہ دل کے اندر آرزو ہونی بھی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں حسن خاتمہ عطا فرمائے، ہمارا اختتام ایمان کے اوپر کرے، تو اس کے لیے اپنے معاملات اور اپنے اعمال کی طرف توجہ، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دعا کی بات کریں تو یہ بڑی خوبصورت دعا ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العزت کے حضور بندہ عرض کرتا ہے، سورہ یوسف کے اندر یہ دعا منقول ہے کہ عرض کریں فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، فاطر السماوات والارض کہ جو زمین و آسمان کو تخلیق فرمانے والا ہے، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اے الہ العالمین تو ہی میرا مددگار ہے دنیا اور آخرت کے اندر، توفنی مسلمہ، مجھے اسلام پر موت نصیب کر، والحقنی بالصالحین، اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ تو اس کے اندر یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، آپ دنیا اور آخرت کے اندر رب تعالیٰ کی مدد بھی طلب کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ اختتام جو خاتمہ بالخیر اس کی بھی دعا کر رہے ہیں، اور ساتھ آپ اس کے بعد کی بھی دعا کر رہے ہیں کہ الہ العالمین اس دنیا سے جانے کے بعد مجھے نیک لوگوں کا ساتھ نصیب فرمانا، نیک لوگوں کے ساتھ مجھے ملا دینا۔ تو یہ ان دعاؤں کے اندر رب تعالیٰ کے یہ جو نیک بندے ہیں اس کے اندر انبیاء کرام علیہم السلام، اور خاص طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعائیں، یہ بڑی جامع دعائیں ہیں کہ ان کے اندر دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی اور دونوں کی کامیابی اس کے اندر موجود ہے۔ تو انسان جب دعا کرے پورے یقین کے ساتھ، رب تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، اور اس سے جب مانگے پوری توجہ کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، تو یقیناً رب تعالیٰ عطا بھی کرتا ہے، اور وہ رب تعالیٰ بندے کو کس طرح سے عطا فرماتا ہے وہ اس کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا۔ ارشاد فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ وہ رب تعالیٰ کہ جو علی کل شیء قدیر ہے، وہ رب تعالیٰ جو خالق و مالک ہے، وہ دعاؤں کو جب قبول کرنے پہ آتا ہے تو وہ چیزیں کہ جو بظاہر نقصان دینے کا سبب ہوں ان کے اندر سے بھی وہ خیر پیدا کر دیتا ہے، کیونکہ وہ جو ایک اور دعا ہے نا کہ بسم اللہ الذی، آپ جو بھی کوئی کام کرتے ہیں اس کے اندر بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ ایک تو آپ صبح اور شام کے اندر اس کو اپنا معمول بناتے ہیں، اس کے علاوہ بھی جب آپ کوئی بھی کام کار خیر اس کو شروع کرنے کی ارادہ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ یہ پڑھ لینا، یا بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اپنا معمول بنا دینا۔ اس کے اندر کیا ہے کہ وہ رب تعالیٰ اس کے نام کے ساتھ ہی اور اسی کے حکم سے کوئی چیز اگر فائدہ پہنچاتی ہے تو اسی کے حکم سے، کوئی ضرر والی چیز ہے تو اس کے حکم کے بغیر وہ ضرر نہیں پہنچا سکتی۔ اس لیے انسان جب رب کی طرف رجوع کرتا ہے تو ہمارے سامنے پھر اس کی وہ مثالیں ملتی ہیں کہ کس طرح سے حضرت ایوب علیہ السلام جو شدید بیماری کا شکار ہیں، جو اپنی زندگی کے اندر مختلف طرح کی امراض کا شکار ہوتے ہیں، مگر
رب تعالیٰ سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے، رب تعالیٰ سے کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں ہے، اور رب تعالیٰ ان پہ کیا انعام فرماتا ہے، کیا اکرام کرتا ہے کہ جب آپ کو شفا عطا فرمائی تو جو پہلے کسی جو بیماری تھی اس بیماری کو بھی شفا میں بدلا، اور پہلے سے زیادہ بہتر صحت بھی عطا فرمائی، اور دیگر جو چیزوں کا نقصان ہوا تھا وہ بھی پہلے سے زیادہ بہتر انداز کے اندر اللہ رب العزت نے لوٹا دی۔ تو اصل چیز رب کی طرف رجوع ہے اور اس کے اوپر یقین کامل ہے۔ ایک اور دعا، چونکہ ابھی یہ آخری عشرہ کی طرف بھی ہم چل رہے ہیں اور بہت سارے آپ میں سے احباب اعتکاف کا ارادہ کر رہے ہوں گے، اور اعتکاف کے دوران اعتکاف کے حوالے سے ایک یہ چیز بھی سمجھ لیجئے کہ اعتکاف ہے کیا۔ ہم اعتکاف کے دوران کچھ ریچولز ان کو تو پورا کرتے رہتے ہیں، مگر بسا اوقات اس کا ایک جو اس کی روح ہے اس کو فراموش کر دیتے ہیں۔ اعتکاف ایسے ہی ہے جیسے آپ یہ سمجھیں کہ کوئی بہت ہی بڑا کوئی صاحب ثروت شخص ہو اور آپ اس کے دروازے پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ بڑا مسکین سا بندہ ہے، بڑا فقیر سا بندہ ہے، وہ کسی صاحب ثروت کے دروازے پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے اور اس سے جا کے یہ کہتا ہے کہ میں نے اس وقت تک یہاں سے نہیں اٹھنا جب تک کہ آپ مجھے فلاں چیز عطا نہ کر دیں۔ تو اب وہ بندہ چاہے وہ کیسا ہی کیوں نہ ہو، کوئی کنجوس کیوں نہ ہو، بخیل کیوں نہ ہو، لیکن جب اس نے دیکھا کہ اب یہ بندہ یہاں پہ ڈیرا لگا کے بیٹھ گیا ہے، اس نے جانا نہیں، تو وہ ضرور اسے کچھ نہ کچھ دے کے وہاں سے لوٹ آتا ہے، بلا تشبیہ۔ وہ رب تعالیٰ وہ تو علی کل شیء قدیر ہے، وہ رب تعالیٰ تو رزاق ہے، اس کی شان اور اس کی رحمت تو عطا کرنے کے بہانے تلاش کرتی ہے۔ آپ اعتکاف بھی جب بیٹھ رہے ہوں تو گویا آپ اس کی بارگاہ کے اندر ڈیرے لگا کے بیٹھ گئے۔ اب آپ اپنی عاجزی کے ساتھ، اپنی انکساری کے ساتھ اس کی طرف رجوع کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہی تو ہے، اور تیرا یہ عاجز بندہ، تیرا یہ مسکین بندہ تیرے دربار پہ آ کے بیٹھ گیا ہے، تیرے سامنے تیری رضا کی خاطر بیٹھ گیا ہوں، اے میرے مالک تو اپنے فضل و کرم سے میری خالی جھولی کو بھر دے۔ تو آپ جب پورے یقین کے ساتھ ان اعتکاف کے دنوں کے اندر اپنی دیگر جو آپ قرآن حکیم کی تلاوت کرتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، اذکار کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جب آپ پورے یقین کامل کے ساتھ اپنے رب کی طرف یہ رجوع کرتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ تیرے سوا تو کوئی نہیں ہے، تجھ سے نہ مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے، اور اگر تو نہیں عطا کرے گا تو کون عطا کرے گا۔ جب آپ اس یقین کامل کے ساتھ اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں تو پھر وہ رب تعالیٰ عطا کرتا ہے، اور وہ ایسے کرم فرماتا ہے کہ جو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین کہ جن کا وصال بھی اسی ماہ رمضان المبارک کے اندر ہوا، اور جن کی زندگی دین اسلام کی خدمت کے لیے وقف رہی، اور جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت، اور آپ کو وہ شرف بھی حاصل ہوا کہ بالکل وقت وصال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پہلو میں سر اقدس رکھے ہوئے ہیں، اور اسی حالت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوتا ہے، اور جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ محبوب خدا ہیں، آپ کی حبیبہ ہونے کا شرف حاصل ہے، وہ عظیم ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ جن کی وجہ سے امت کو اور بہت ساری آسانیاں حاصل ہوئیں، جن کے اندر ایک بہت بڑی آسانی وہ تیمم کی آسانی ہے، اس کا بھی سبب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بنی، اور جن کی شان کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر جن کی صفائی کو بیان کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر آیات مقدسہ نازل فرمائیں، وہی سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر رمضان المبارک کا مہینہ نصیب ہو جاتا ہے اور اس کا آخری عشرہ نصیب ہو جاتا ہے کہ جس کے اندر وہ ایک رات موجود ہے کہ جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، اگر وہ رات میسر ہو جائے تو پھر میں کیا پڑھوں، کیا رب سے کیا مانگوں اور کس انداز کے ساتھ دعا کروں؟ کیونکہ دیکھیں نا، یوں تو پورا رمضان المبارک رب تعالیٰ کی رحمت و برکت کا نزول ہوتا رہتا ہے، مگر پھر اس آخری عشرے کی وہ تاکراتے ہوں، یا پھر ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، اس کو آخر کے ان 10 راتوں کے اندر تلاش کرو۔ اس کے اندر طاق اور جفت کی بھی تقسیم ختم ہو جاتی ہے کہ اس کے اندر ہر رات کو یہی سمجھو
کہ ہو سکتا ہے یہ رات قدر والی ہو، یہ رات وہ عظمت والی رات ہو، تو اس ہر رمضان المبارک کی اس رات کو پورے اہتمام کے ساتھ اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے جہاں پر دیگر عبادات کر رہے ہو، دیگر اذکار کر رہے ہو، اس کے ساتھ کیا مانگو؟ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ سوال کیا تو اللہ رب العزت کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اللہ سے یوں دعا کریں کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ وہ ایک خوبصورت دعا ہے کہ جس کے اندر آپ رب تعالیٰ سے بخشش طلب کر رہے ہیں، اس کی رحمت، اس کی برکت، یہ تمام چیزیں، یہ جو استغفار ہے یہ بہت سارے دروازوں کو کھولتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے ارشاد فرمایا کہ استغفروا ربکم، اپنے رب سے استغفار طلب کرو کہ اس کے بدلے ہوگا کیا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ رب العزت آسمان سے تمہارے لیے بارشوں کا نزول فرمائے گا، تمہاری اولاد کے اندر اللہ رب العزت برکتیں عطا کرے گا، تمہارے مال کے اندر رب تعالیٰ اضافہ فرمائے گا۔ تو یہ ایک استغفار مفتاح الخیر ہے، یہ بہت ساری بھلائیوں کے کھولنے کی کنجی ہے۔ تو جب آپ رمضان المبارک کے اس مہینے کے اندر دیگر اذکار کر رہے ہوں، دیگر عبادات کر رہے ہوں، اس کے ساتھ ساتھ یہ کوشش کریں کہ انشاءاللہ یہ جو کچھ دعائیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے اور قرآن حکیم سے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ان دعاؤں کو بھی یاد کرنے کی کوشش کریں کہ یہ پھر آپ کے سارا سال آپ کے ساتھ یہ دعائیں بن جاتی ہیں، اور یہ دعائیں مومن کا ہتھیار ہوتی ہیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو انہی دعاؤں کو میں ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے اس حوالے سے ریپیٹ کرتا ہوں کہ آپ اس کو انشاءاللہ یاد کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس میں سے جو پہلی دعا میں نے عرض کی کہ جس کے اندر آپ دن اور رات کی جو برائیاں ہیں، جو خطرات ہیں، جو ضرر پہنچانے والی چیزیں، ان سے حفاظت کے لیے آپ دعا مانگتے ہیں، وہ کیا دعا ہے؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ یہ 3 مرتبہ صبح پڑھیں، 3 مرتبہ رات کے وقت پڑھیں، اور اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اس دن اور رات کے ضرر سے آپ کی حفاظت رہے گی۔ اسی طرح سے ایک دعا جو قرض کی ادائیگی کے لیے ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا رب سے مانگیں، اور انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ رب العزت قرض کی ادائیگی کے اندر آسانیاں فرمائے گا۔ اسی طرح سے ایک اور دعا جو فرض نماز کے بعد آپ اپنے معمولات کے اندر شامل رکھیں وہ ہے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ یہ سلامتی کی دعا ہے، اور یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں شامل تھا کہ آپ جب نماز ختم فرماتے اللہ اکبر ایک مرتبہ فرماتے بلند آواز سے، استغفر اللہ 3 مرتبہ کہتے، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر دعاؤں کے ساتھ یہ بھی دعا مانگا کرتے کہ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اسی طرح سے جو بیماری کے حوالے سے جو دعا ہے وہ آپ کسی بھی مریض کے پاس جاتے ہیں، اس کے پاس بیٹھ کر آپ یہ دعا مانگیں کہ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ یہ 7 مرتبہ پڑھ کر آپ اس کے اوپر پھونک بھی دیں، اس کے لیے دعا بھی کریں، انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کو بہتری عطا کرے گا، اس کی صحت کے معاملے کے اندر خیر اور شفا کا معاملہ ہوگا۔ اور اسی طرح سے جو خاتمہ بالخیر کی دعا ہے وہ بھی انتہائی ضروری ہے کہ انسان اپنے اعمال کے ساتھ ساتھ خاتمہ بالخیر کی دعا بھی مانگتا ہے، اور یقیناً یہ جو دعا کا عمل ہے اس کے ساتھ ساتھ جو اپنا اعمال ہیں ان کی طرف بھی انسان کو یقیناً توجہ رکھنی چاہیے۔ جب وہ کیا دعا ہے؟ فرمایا کہ انسان حضرت سورہ یوسف کے اندر اس دعا کا ذکر ہے کہ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین۔ اب اس سارے کا اختتام ناظرین کرام ہم اس طرح سے کرتے ہیں کہ دعا کی قبولیت کی جو شرائط ہیں وہ کیا ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری یہ آرزو ہے کہ میں جو دعا مانگوں اللہ رب العزت اسے قبول فرما لیا کرے، تو کوئی بتائیں کیا عمل کیا جائے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا سعد اطب مطعمک، اے سعد آپ اپنے رزق کے اوپر توجہ کریں، آپ اپنے کھانے کو حلال بنا دیں، پاکیزہ بنا دیں، تکن مستجاب الدعوات، تو آپ جو بھی دعا مانگیں گے رب تعالیٰ اسے قبول فرمائے گا۔
یہ رزق حلال ہو تو دعاؤں کی قبولیت کے اندر یقیناً اضافہ بھی ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت ہمیں رزق حلال کی طرف توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ کسی کا حق مار کے، کسی کا دل دکھا کے، کسی کو اذیت پہنچا کے اور ناجائز کھا کے وہ اب بیت اللہ کے طواف کر رہا ہے، اللہ کے گھر کے طواف کرتا چلا جا رہا ہے اور غلاف کعبہ سے چمٹا ہوا ہے، لپٹ کے رو کے دعائیں کر رہا ہے، تو فرمایا اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے کہ جب کہ اس کے وطن کے اندر لقمہ حرام ہے اور اس کے بدن میں دوڑنے والا خون اس لقمہ حرام سے بنا ہوا ہے۔ تو دعاؤں کی قبولیت کے لیے یہ شرط ہے کہ انسان اپنے رزق حلال کی طرف توجہ کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ اب جب بھی دعا مانگے، دعا کے آداب کے اندر یہ بھی چیز شامل ہے کہ اس کے آغاز کے اندر اور اختتام کے اندر درود پاک کو ضرور شامل رکھیں، کیونکہ درود شریف یا درود السلام ایک ایسا عمل ہے کہ جو قبول ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ نے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، آپ نے جب بھی درود پڑھا اول میں آخر میں وہ قبول ہو گیا، تو اللہ رب العزت جو درمیان میں آپ مانگ رہے ہیں انشاءاللہ اسے بھی قبول فرمائے گا۔ رب تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اور برکتیں عطا فرمائے، اور جتنے بھی پریشانیاں ہیں، تکالیف ہیں، اللہ کریم انہیں دور فرمائے۔ کچھ سوالات بھی ہیں اور انشاءاللہ جو آپ کی کالز بھی ہیں انشاءاللہ ہم بریک کے بعد انہیں بھی ساتھ شامل کریں گے اور اس کو کنٹینیو کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام رحمت رمضان کے دوسرے حصے کے اندر خوش آمدید۔ اس حصے کے اندر انشاءاللہ ہم آپ کی کالز کو بھی شامل کریں گے اور کچھ سوالات ہیں ان کے جوابات کا سلسلہ بھی ساتھ ساتھ جاری رہے گا۔ باقی ساتھ یہ رمضان المبارک کا ببرکت مہینہ گزر رہا ہے، اللہ رب العزت آپ سب کے لیے اسے خیر و عافیت کا باعث بنائے۔ کچھ احباب انہوں نے خاص طور پہ اپنے مرحومین کے لیے دعاؤں کے حوالے سے کہا ہوا ہے۔ ہمارے سید فرید شاہ صاحب ماشاءاللہ بڑے اچھے اور نعت شریف بھی پڑھتے ہیں، ان کے والد صاحب سید نور احمد شاہ صاحب، ان کا انتقال ہوا، اللہ رب العزت ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے لیے ان کے قبر و حشر کی منظروں کو اللہ رب العزت آسان فرمائے۔ اسی طرح سے یہاں والتھم اسٹور سے ہمارے ایک اور ویورز میں سے ان کے والد صاحب مختار بٹ صاحب، ان کا انتقال ہوا، اللہ رب العزت انہیں بھی غریق رحمت فرمائے۔ اور یہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہے ناظرین کرام، یقیناً اس کی طرف یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ انسان اس چیز کو سوچتا ہے کہ ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ بھئی ابھی ہم رمضان المبارک کے اس مہینے کے اندر پہنچے ہیں، تو اللہ رب العزت ہمیں اب جو آخری عشرہ ہے وہ بھی نصیب فرمائے، وہ بھی ہمارے لیے بہتری کرے، اب سب کے لیے بھی یہی دعا ہے۔ لیکن ظاہر ہے جو وقت مقرر انسان کا پہنچتا ہے تو اس وقت اسے اس دنیا سے جانا بھی ہوتا ہے، اور اس حوالے سے ان لوگوں کے لیے کہ جانا تو سبھی نے ہے، لیکن رمضان المبارک کا ببرکت مہینہ جنہیں نصیب ہو جائے یقیناً یہ ان کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنے گا، اور اللہ رب العزت اسے ان کے لیے اور ان کے جو بھی پچھلے لواحقین ہیں ان کے لیے بھی اسے باعث اجر بنائے، کیونکہ انہوں نے جانا تو ہے لیکن پچھلے والے جو ہیں اللہ رب العزت انہیں اس پر صبر، اور صبر پر اللہ کریم انہیں اجر عطا فرمائے۔ انشاءاللہ مزید اس پہ بھی بات کرتے ہیں، کچھ سوالات ہیں ان کے جوابات بھی میں رکھتا ہوں آپ کے سامنے، پہلے کالرز کو شامل کر لیتے ہیں پھر بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام صاحب، آپ کو رمضان مبارک ہو۔ خیر مبارک جی، بہت شکریہ۔ دعا میں یاد رکھیے گا پلیز آخری شریف میں۔ جی ضرور۔ آپ کا رمضان شریف کیسا گزر رہا ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ ماشاءاللہ، میں نے 3 قرآن پاک ختم کر لیے ہیں، اچھا چوتھا ماشاءاللہ شروع کیا ہوا ہے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، تو آپ دعا میں شامل کر دیجیے گا وہ بھی۔ مفتی صاحب میرا ایک بڑا ٹرکی قسم کا سوال ہے۔ جی سوال اس طرح کا ہے کہ اگر کسی کے پاس پیسے ہوں جی لیکن اس بندے کو نہیں پتا جس کے ہیں کہ میرے پاس فلاں بندے کے پاس میرے پیسے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس کو وہ پیسے بتا دیے جائیں تو وہ غلط جگہ پہ استعمال کرتا ہے، تو اس کے رینی ڈے کے لیے مطلب مشکل بندہ رکھتا ہے کہ چلو جب اس کو مشکل ہوگی تو وہ دے دیے جائیں گے، تو اس میں زکوٰۃ کا کیا مسئلہ ہوگا؟ کیا اس کے پیسوں میں سے منا کر کے دی جائے یا اپنے پیسوں میں سے؟ ظاہر ہے وہ جس بندے کے پیسے ہیں اسی پہ ہی زکوٰۃ لاگو ہوگی، اور ظاہر ہے وہ اس کے استعمال میں تو آ رہے ہیں نا، جب اس کو ضرورت پڑتی ہے وہ اس کے استعمال میں جاتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس کے پیسے ہیں،
मतलब किसी के पास। میں سمجھ گیا ہوں، لیکن ظاہرہ پھر زکوٰۃ بھی اب جب اس شخص نے جب جو اس کے لیے استعمال کر رہا ہے نا، جیسے مثال کے طور پہ آپ کے پاس ہیں کسی کے پیسے، مثال دیتے ہیں، جی جی، اور اب جو ہے وہ آپ اس کو اسی وقت خرچ کرتے ہیں کہ جب اس کو ضرورت ہوتی ہے. جی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ یہ اس کو صحیح طرح سے استعمال نہیں کر پائے گا، اگر تو وہ مطلب عاقل ہے، بالغ ہے، سمجھدار ہے اور اس پہ زکوٰۃ واجب ہے، تو اس کی رقم سے اسی کے لیے جو ہے وہ زکوٰۃ کی اسی ادائیگی میں بھی سے ہوتی ہے. کاٹیں. جی جی، مسئلہ یہ ہے کہ وہ پیسے اگر عقل بالغ تو ہے لیکن وہ غلط چیزوں میں نا، یہ ڈر لگتا ہے کہ سمجھ گیا. ٹھیک ہے، کچھ وہ اس کے مختلف ہوتے ہیں، ہمارے یہاں ریزنز ہوتے ہیں، آپ بالکل اس چیز کو میں اندازہ کرتا ہوں. کچھ تو ایسے لوگ ہیں نا کہ وہ اگر ان کو کوئی ذہنی طور پہ مسئلہ ہوتا ہے، ظاہر ان کے اوپر تو زکوٰۃ لگتی نہیں ہے، لیکن ذہنی طور پہ ٹھیک ہوتے ہیں مگر استعمال صحیح نہیں کرتے، غلط استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور جو فیملی کے بڑے ہیں وہ اس کے اوپر نگہداشت رکھتے ہیں، تو بالکل ٹھیک ہے اس حوالے سے. ٹھیک ہے جی، اللہ رب العزت آپ کو برکتیں عطا کرے، آپ مزید قرآن حکیم کی تلاوت جاری رکھیں، اور انشاءاللہ آخری عشرے کے اندر امید ہے آپ کے ماشاءاللہ اور بھی ساتھ ساتھ قرآن شریف بھی مکمل ہوں گے، ساتھ آپ اس کو سمجھنے اور یاد کرنے کی بھی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. نیکسٹ کالر ہیں، انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کی توفیق دے، اور یہ جو افطاری میں اتنا زیادہ اہتمام ہے، یہ تو فرض نہیں ہے، روزہ فرض ہے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اپنی عبادتیں، تلاوت قرآن اور دوسری نیکیوں کی طرف اور بھلائی کی طرف اور اپنے آپ کو بدلنے کی طرف زیادہ توجہ دیں، اور جتنا بھی ہو سکے اپنے پورا کا پورا جو انسان ہے اپنے آپ کو اندر سے تبدیل کرنے کی کوشش کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کے زیادہ، کیونکہ رمضان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا اس کو ذریعہ بنائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. اچھا، ویسے آپ کی کیا روٹین ہوتی ہے؟ یہ جیسے ابھی سسٹر انہوں نے بھی ذکر کیا، آپ کا اپنا قرآن حکیم کے حوالے سے یا دیگر معمولات کے ساتھ ساتھ کیا روٹین ہوتی ہے رمضان شریف کے مہینے میں؟ جی یہ میں اپنی پرسنل چیزیں تو نہیں شیئر کرنا چاہتی ویورز کے ساتھ، لیکن یہ کہنا چاہتی ہوں کہ قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں ترجمے کے ساتھ، اور ٹھیک ہے افطاری کا اہتمام کریں، لیکن زیادہ مطلب اپنے معدے کو، جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس معدے کی جو ہے وہ صفائی ہوتی ہے، تو یہ نہ ہو کہ ہم جتنی چکنی چیزیں ہیں وہ بھر کے تو اور زیادہ ستیہ ناش کر دیں اپنے معدے کا. تو اس سے بہتر ہے کہ ہیلتھی کھائیں اور اچھی چیزیں، فروٹ وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں زیادہ استعمال کریں. اور بچوں کو یہ ڈرنک وغیرہ اور آرٹیفیشل اور پروسیس فوڈ، کیونکہ ہمارا میدا جو ہے وہ پروسیس فوڈ کے لیے نہیں بنا ہوا، ہمارا میدا جو ہے وہ ڈیزائن ہی نیچرل فوڈ کے لیے ہوا ہے. بالکل تو ٹھیک ہے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے اوپر بوجھ نہ ڈالیں، بلکہ اس سے فائدہ اٹھائیں کہ جس چیز کے لیے ہمیں. بالکل ٹھیک ہے، بڑا خوبصورت آپ نے میسج دیا ہے جی، جزاکم اللہ خیرا احسن الجزاء. نیکسٹ کالر ہے، انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. امام صاحب آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کرم کرم، الحمدللہ. آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، ہم ٹھیک ٹھاک ہیں. آپ کا بھی رمضان شریف میں قرآن شریف پڑھنے کا سلسلہ جاری ہے؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. میں تو دن میں 2-3 سپارے پڑھ لیتی ہوں. اچھا ماشاءاللہ. ویسے مجھے یہ نہیں سمجھ آتی، جیسے ابھی وہ ہماری پہلے بھی وہ سسٹر شامل ہوئی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں ماشاءاللہ 3 قرآن شریف وہ مکمل کرنے جا رہی ہیں. خواتین ماشاءاللہ گھروں کے اندر سحری کا بھی اہتمام ہو رہا ہے، افطاری کا بھی اہتمام ہو رہا ہے، ساتھ ساتھ جو ہے وہ گھر کے دیگر کام کاج بھی جاری ہیں. اس کے باوجود ماشاءاللہ یہ 3-3 4-4 5 قرآن شریف ماشاءاللہ اس کی یہ تلاوت کا بڑا اچھا معمول ہے، لیکن اس کو مینیج کرنا یقیناً ایک چیلنج بھی تو ساتھ ہوتا ہے. جی بالکل بالکل، مگر بڑا اچھا لگتا ہے کیونکہ سارا دن ٹائم ہی ٹائم ہوتا ہے. کون سا کھانا شانا کھانا ہوتا ہے، وہ تو ہر نماز کے بعد پڑھ لیتی ہوں، ظہر کے ٹائم زیادہ پڑھ لیتی ہوں، پھر شام کو ظاہر ہے پھر افطاری کا اہتمام کرنا ہوتا ہے. صحیح ہے. تو اس وجہ سے پڑھ لیتے ہیں دن میں، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. تو وہ میں نے آپ سے 2-3 سوالات پوچھنے تھے. جی جی. ایک تو یہ کہ خواب میں اگر سورہ یاسین پڑھنا کیسا ہے؟ اچھا. اور جو پوری آیاتیں پڑھی یا پڑھتے پڑھتے بھول چک کوئی ہو جائے تو خواب میں اس کا کیا مطلب ہے؟ اچھا. اور گھر کے اندر خیر و برکت کے لیے، مال میں برکت کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں. ٹھیک ہے
ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ یہ ذکر کر دیتا ہوں. ابھی ویسے آپ نے سنے جو میں نے کچھ وہ میں نے نا لکھ لی ہیں، مگر پلیز آپ اس کو دوبارہ ریپیٹ کر دیں گے؟ اچھا چلے، میں انشاءاللہ عرض کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی. بہت شکریہ، بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیراً. آپ شامل ہوئی ہیں قرآن حکیم کی تلاوت کر کے، ہمیں بھی ساتھ ساتھ دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ رب العزت آپ لوگوں کو برکتیں عطا فرمائے. نیکسٹ کالر ہیں، انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں. تو بہن آپ کو سب سننے والوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ سب مسلمین کی مغفرت فرمائے، سب انسانیت کے حال پہ رحمت فضل فرمائے. آمین ثم آمین. آمین. اور سب مسلمین کو رمضان شریف بہت بہت مبارک ہو. بہن میرے 3 سوال ہیں. جی. میں نے مسجد شبان کے لیے 200 پاؤنڈ جمع کروا دیے، ان کو بتا دیا، ان کو ریسیو ہو گئے ہیں جو کہ اسلامک مشن کو. ٹھیک. سوال سیکنڈ ہے، آپ حضرات نے کئی بار فرمایا ہے کہ نماز جن کی قبول نہیں ہوتی پھٹے ہوئے کپڑے میں لپیٹ کر منہ پر ماری جاتی ہے، وہ کن لوگوں کی نماز کا یہ حشر ہوتا ہے؟ اگر منہ ناک سے خون آئے تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ ٹھیک ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال جب وفات ہوئی تو وہ کس ٹائم پہ ہوئی؟ منڈے کا دن تھا، کس ٹائم پہ ہوئی؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ زندگی سے تندرستی دے آپ کو اور سب اسلام چینل لوگوں کی ٹیم کو. اللہ تعالیٰ حفاظت میں رکھے. آمین آمین. آپ کا رمضان شریف کیسا گزر رہا ہے؟ ماشاءاللہ ٹھیک گزر رہا ہے. اچھا، ساتھ قرآن حکیم کی تلاوت کا سلسلہ بھی جاری ہے؟ جی جی. صبح کے ٹائم شاید کے وقت میں یوگرٹ اور ملک ملا کے نا وہ پیتی ہوں 2 گلاس. اچھا جی. تو اس سے بھوک نہیں لگتی دن میں؟ نہیں، پھر نہیں لگتے. اچھا چلیں جی، اللہ رب العزت آپ کے روزے قبول و منظور فرمائے، آپ کو برکتیں عطا فرمائے، اور یہ جو رمضان شریف کی ماشاءاللہ جو معمولات ہیں اللہ رب العزت انہیں بھی قبول و منظور فرمائے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیراً. آپ شامل ہوئی ہیں، میں انشاءاللہ عرض کر دیتا ہوں. اچھا، ایک تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نے یہ ذکر کیا کہ جو افطار کے وقت اور سحر کے وقت کے اندر جو کھانے پینے کے حوالے سے بالکل آپ نے صحیح چیزوں کی طرف اشارہ دیا ہے کہ ظاہر ہے اصل روزے کا مقصد تو یہ ہے نا کہ انسان بھوکا پیاسا رہے اور اسے دوسروں کی بھوک پیاس کا احساس ہو. لیکن اگر وہ افطار کے وقت بھی سحری کے وقت بھی اتنا کھا لیتا ہے، اتنا پی لیتا ہے کہ اس کو وہ احساس ہی نہیں ہو پاتا، پھر اس میں سے بھی ہمارا آدھا وقت جو ہے وہ سونے کے اندر گزر جائے، کچھ جو ہے وہ رات کا وقت وہ کچھ ایسے ٹی وی پروگرامز دیکھنے کے اندر، کچھ ایسے مختلف سیریلز جو چل رہے ہیں، جی اب فلاں کو دیکھ لیا فلاں کو دیکھ لیا، اس کے اندر گزر رہا ہے. اس کے بجائے اگر ہم ایک جو سحری کے اوقات کے اندر بھی، افطار کے اوقات کے اندر بھی ایک اپنی جسم کی ضرورت کے مطابق کھاتے ہیں تو یقیناً اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے اور وہ روزوں کا اثر بھی یقیناً وہ مقصد بھی ساتھ ساتھ حاصل ہوتا ہے، اور ساتھ وہ اسی کے ساتھ وہ جیسے ہوتا ہے نا، دیکھیں 2 چیزیں، ایک ہے آپ کا جسم اور ایک روح. بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ جسم جتنا زیادہ طاقت پکڑتا جاتا ہے، ضروری نہیں ہے ہمیشہ ایسا ہو لیکن بسا اوقات ہوتا ہے اتنا طاقت پکڑتا جاتا ہے، یعنی خاص طور پہ یہ کھا کے مختلف طرح کی اشیاء کو آپ جب مطلب جتنا آپ کا پیٹ بھرتا جاتا ہے اتنی روح وہ کمزور ہوتی چلی جاتی ہے، اور دوسری طرف پیٹ جتنا خالی ہوتا ہے روح اتنی طاقت پکڑتی ہے. اور خاص طور پہ اب اسی وجہ سے آپ یہ دیکھیں نا، یہ جو آپ روزے کی حالت میں ہوں اور بالخصوص اب جیسے جیسے افطار کا وقت جتنا قریب آتا ہے تو انسان کا اللہ رب العزت کی طرف رجوع، اس کے ساتھ جو ایک محبت اور اس کے ساتھ ایک جو تعلق ہے اس کے اندر بھی وہ اضافہ ہوتا ہے، اور وہ جو ایک روزے کی روحانیت ہے وہ انسان کو محسوس ہو رہی ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اب وہ بھوک اور پیاس کی شدت اس کے اندر بھی اضافہ ہو رہا ہوتا ہے. تو اس لیے اس چیز کو بالکل آپ نے درست اس جانب اشارہ کیا، اس کے اندر بیلنس رکھنا چاہیے. اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. دوسرا آپ نے کہا کہ جی خواب کے اندر سورہ یاسین شریف پڑھنا کیسا ہے. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ کے اندر بھی اشارہ ملتا ہے
کہ ایک تو یہ ہے کہ جو سورہ یاسین شریف ہے یہ قرآن حکیم کا قلب ہے، اور دوسرا جب کوئی شخص اس کا انتقال ہو رہا ہوتا ہے اس کے قریب یہ سورہ یاسین پڑھی جائے تو اس کے جو روح کے نکلنے کے عمل ہے اس کے اندر بھی آسانی ہو جاتی ہے۔ تو سورہ یاسین کو خواب کے اندر پڑھنا دیکھنا یہ ایسا ہے کہ جس کے اندر آپ ایک تو انشاءاللہ آپ کے جو ایمان ہے اس کی بہتری کی طرف اشارہ ہے، اور دوسرا جو اختتام اور اس کے بعد کے جو معاملات ہیں انشاءاللہ اس کے اندر بھی بہتری کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اب اپنے اس قرآن حکیم کی معمولات کو جاری رکھیں، اور یقیناً اس کے اندر جس قدر آپ اضافہ کرتے ہیں اتنا ہی زیادہ انشاءاللہ بہتری اور برکت کا معاملہ۔ اسی طرح سے ایک اور شخص انہوں نے ذکر کیا تھا کہ خواب کے اندر یہ مکڑی اور جالے وغیرہ اس طرح کی چیزوں کو مختلف دیکھنا یہ کیسے؟ اچھا دیکھیں قرآن حکیم کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، کہ گھروں میں سے سب سے زیادہ کمزور ترین گھر وہ مکڑی کا گھر ہے، اور اس کی اس طرف نسبت کی گئی ہے۔ تو یہ اس طرح سے اس کو دیکھنا اتنا مستحسن اس کی تعبیر نہیں ہوتی، لیکن بہرحال آپ اگر کس طرح کا دیکھتے ہیں آپ صدقہ بھی کریں، اور جب آپ کوئی ایسا خواب دیکھیں تو اٹھ کر بائیں طرف 3 مرتبہ تھو کر کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن شر ھذا الرؤیا یہ 3 دفعہ پڑھیں۔ اللہ رب العزت آپ کے لیے ہر طرح کی آسانیاں فرمائے اور خیر و برکت کا معاملہ کرے۔ نیکسٹ کالر ہیں، انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں۔ ہیلو جی سر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال بیٹا ہے؟ ٹھیک ہے؟ میں تھوڑا سی آپ کو تکلیف ہو گئی ہے، میں نے نا مجھ سے نا روزہ نہیں رکھا جا رہا۔ اچھا، میری عمر 70 سال ہے، 70 سال میں نے کبھی چھوڑا نہیں ہے۔ ایک دفعہ میں عمرے پہ گئی ہوں تو وہاں پر میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی تھی تو میں نے 7 روزے چھوڑے تھے، ان میں سے میں نے 2 رکھے ہیں۔ میں نا پرسوں سے نا میری طبیعت، مجھے نا بلڈ پریشر بڑا ہائی ہے جی تو میرے ایک دم دماغ جو ہے نا گھومنا شروع ہو جاتا ہے۔ میں آپ سے یہ معذرت چاہتی ہوں کہ مجھے یہ روزے چھوڑ دوں کہ میرے سے رکھے نہیں جا رہا ہے۔ دیکھیں یہ تو ظاہر ہے آپ کا اور آپ کے رب کا معاملہ ہے، اور آپ کے دل کے اندر جو ایک جذبہ ہے اللہ کریم آپ کو اس کی برکتیں عطا کرے گا، اور آپ کے لیے جو آپ کی صحت اور عمر کا تقاضا ہے اس کے مطابق اگر آپ روزہ چھوڑتی ہیں تو اس میں آپ کو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ مجھے اندازہ ہے کہ اس بندے نے اپنی ساری زندگی روزے رکھے ہوں، اس کے لیے روزہ چھوڑنا آسان نہیں ہے، لیکن وہ رب تعالیٰ فرماتا ہے نا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ پاک آپ کی استطاعت سے بڑھ کر آپ پہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تو اگر آپ روزہ رکھ کے بیمار ہوں گی نا تو پھر ثواب کے بجائے ہو سکتا ہے گناہ کا معاملہ ہو، لیکن اگر آپ بیماری یا تکلیف میں اضافہ ہو رہا ہے آپ اس وجہ سے روزہ چھوڑ دیتی ہیں، آپ اس کا فدیہ ادا کر دیتی ہیں یا بعد میں اس کی قضا کر سکتی ہیں تو بعد میں وہ کریں، تو انشاءاللہ آپ کے اجر میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ ٹھیک ہے، مہربانی۔ ہاں جی بتا، دل نہیں تھا جب میں نے ایک روزہ چھوڑا ہے اور پھر میں نے نا میرا دل نہیں برداشت کیا، صبح جمعہ تھا میں نے کہا میں بڑی غلطی کی ہے، میں نے جمعرات کا کیوں روزہ چھوڑا ہے، تو میں نے نا جمعے کا آج ہفتہ ہے تو میں نے نا روزہ رکھ لیا۔ ذرا اللہ سے ڈر لگتا ہے کہ اللہ پاک کوئی ایسا، مگر میرے سے برداشت نہیں ہو رہا یہ، اب میرا جو ہے نا سر جو ہے نا گھوم رہا ہے۔ اب مجھے فائدہ کیا ہے روزہ رکھنے کا کہ میں صبح روزہ رکھ کے آج میں صبح کی سوئی ہوئی ہوں، 12 بجے اٹھی ہوں، اٹھ کے میں نے نماز پڑھی ہے ظہر کی، نماز نہیں میری اللہ میاں نے کبھی قضا کرائی تو نماز میں نے پڑھی ہے اور پھر میں سو گئی ہوں، تو اب میں 5 بجے جا کے اٹھی ہوں، پھر اثر پڑی ہے، اب تو فائدہ مجھے کیا ہے؟ نہیں دیکھیں آپ اللہ کا شکر ادا کریں، ایک تو یہ کہ اللہ رب العزت نے آپ کو ایک جذبہ دیا ہوا ہے، یقیناً اس کو آپ مثبت انداز کے ساتھ رکھیں، یہ آپ کے لیے تکلیف کا سبب نہیں بننا چاہیے۔ الحمدللہ دیکھیں آپ کو شوق ہے ذوق ہے، لیکن ظاہر اگر صحت اجازت نہیں دیتی تو خود پہ بہت زیادہ جو ہے نا بوجھ نہ ڈالیں کہ وہ پھر آپ کی بلڈ پریشرز یا دیگر جو بیماریاں ہیں اس کے اندر اضافے کا سبب بنے۔ 75-70 آپ کی ایج ہو اور اس کے بعد پھر ساتھ ساتھ صحت کا بھی اجازت نہ دے تو پھر آپ مطمئن ہو کر دیکھیں وہ رب تعالیٰ بڑا کریم ہے، وہ آپ کی نیت ارادے سے واقف ہے، انشاءاللہ وہ آپ کو اس کا اجر پھر بھی عطا کرے گا۔ اس نے ساتھ آپشن دیا ہے نا کہ بعد میں قضا ہو سکتے ہیں تو قضا کر لیں، اور اگر وہ بھی نہیں تو ففدیتن، اس کا آپ فدیہ ادا کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کو برکتیں عطا کریں۔ آپ نے مجھے بھی اپنی دعاؤں کے اندر یاد رکھنا ہے، یہ بڑا ماشاءاللہ ایک اچھا جذبہ ہے، اللہ کریم اسے قبول کرے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ نیکسٹ کالر ہیں، انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا میرے بھائی، میں ایک مسئلہ تساں کو پوچھنی چاہنی انکوائری جی بھائی، میرے آدمی تا وہ بچیاں کی فورس نہیں شادیاں کرانا چاہنے، اچھا جانیاں تو ہوئی گئی ہیں، باقی بیٹے 2
ایک نہیں شادی جڑی ہے وہ وٹے سٹے نہیں سی تو وہ کو نہیں چلی تو وہ جڑے ہوں کافی ایک بھائی بیٹیاں نے وہ نن مسلم اصا مسلمان ہوں تو میں آخیا میں انہوں نال نہ ہوں کرنی چاہنی یہ ماڑے واسطے جائز ہے یا ماڑے تکو تو اپنے ہسبینڈ ہونا کی نہ ماری طرفوں میں ہاتھ بنی تے آخو اور مسلمان بھی ہون تو بچیاں نہیں زبردستی شادیاں نہ کراؤ. بچیاں نہیں زندگی ہے, بچوں کی زندگی ہے, آپ ان کو زبردستی کر کے بھی کیا کر لیں گے. آپ نے 10 12 15 20 سال اور زندہ رہنا ہے, ان کی ساری زندگی وہ آپ اس کو ایک مشکل کے اندر ڈال کے تو ان کے لیے بھی تکلیف کا سبب بنائیں, اپنے لیے بھی بنائیں. تو یہ تو کسی کو بھی دیکھیں زبردستی سے اس کا اسلام کے اندر رب تعالیٰ وہ بندوں کو اگر وہ چاہتا تو سارے کے ساروں کو مسلمان کر دیتا. وہ نہیں زبردستی کرتا اپنے بندوں پر, تو بندے کیا ہے کہ وہ کسی پہ زبردستی کریں. ہم آپ بچوں کو بتا سکتے ہیں, ان کو آپشنز دے سکتے ہیں, قائل کر سکتے ہیں, لیکن زبردستی جو ہے وہ بالکل اس کا فائدہ بھی نہیں ہے اور اس کے اندر بے سکونی بھی ہوگی. تو انہیں بھی کہیں کہ جی اللہ کا خوف کریں اور اس معاملے کے اندر ذرا احتیاط کا معاملہ کریں. اور میں بھی آپ کے لیے دعا گو ہوں جی, اللہ رب العزت آپ لوگوں کے لیے آسانیاں کرے اور اس معاملے کے اندر ان کو بھی سمجھ آئے اور آپ کے لیے بھی اس کے اندر بہتری ہو. اللہ پاک آپ کے بچوں کو خوشیوں والی زندگی عطا کرے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیرا احسن الجزا. نیکسٹ کالر ہیں, انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر میرے سر 2 سوال ہیں شاہد جی. جی پہلا سوال ہے کہ میری بہت بیمار ہوں, میں روزہ نہیں رکھتا ہوں کہ گردے میرے بہت کم کرتے ہیں. پہلے سنتا اتارا ابھی ٹھیک ہوں. 22 23 24 کبھی آپ ڈاؤن ہوتے رہتے تو روزہ رکھتا. اس کا کتنا دیا ہے کہ کتنا اس کا خطرہ ہے, وہ کیا بولتے ہیں فدیہ؟ ایک روزے کا 5 پاؤنڈ تقریباً فدیہ ہے. تو آپ اپنے جتنے دو سوال ہے میرے. ایک سوال ہے کہ میں یادداشت بہت کمزور ہے جی, تو کبھی میں بھی سورۃ فاطمہ پڑھ 2 رکعت ہیں سورۃ فاطمہ پڑھ کے نا دوسری رکعت میں یا تو میں پوچھ جاتا ہوں بیٹھ کے, میں تیار سلام نماز ختم کر دیتا ہوں پڑھ کے نیچے تیار پڑھ کے تھے. اس میں کیا ہے سورت نہیں پڑھ ملاتا ہوں بعد کئی دفعہ. کتنے عرصے سے آپ کو یہ مسئلہ ہے؟ یہ تو میری عمر بہت زیادہ ہے, 70 ہے تقریباً. دوسرا میں بہت عرصے سے بیمار ہوں نا. اچھا 78 آپ کی ایج ہے؟ نہ 70 یعنی آپ کی ایج ہے. ویسے آپ کی ایج اتنی لگتی نہیں ہے جی. اللہ رب العزت آپ کو صحت تندرستی دے, سلامتی دے, اور رب تعالیٰ آپ کے جو عبادت کا جذبہ ہے اللہ رب العزت اسے قبول کرے. تو دیکھیں اگر اکثر و بیشتر اس طرح سے بھول چوک کا معاملہ ہوتا ہے نا, رکعت کے اندر ہو جاتا ہے یا رکعت کے اندر خاص طور پہ اگر بھول چوک کا معاملہ ہوتا ہے تو اس میں ہمیں شریعت کے اندر ایک معاملہ ہے, اس کو کہتے ہیں ظن غالب, کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے آپ نے 2 پڑھی ہیں 3 پڑھی ہیں, سمجھ نہیں آ رہا کہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں, تو اس صورت کے اندر آپ سوچیں جس طرف زیادہ گمان جا رہا ہو اس کے مطابق آپ اس کو 2 رکعت کر لیں یا 3 رکعت کر لیں, اور اس طرح سے آپ جو ہے وہ اس نماز کو آپ انشاءاللہ مکمل کریں. اللہ رب العزت اسے قبول کرے گا اور آپ کو اس کا اجر اور ثواب اور برکتیں عطا فرمائے. جی بالکل, جتنے بھی ہمارے بزرگ دیکھ رہے ہیں آپ سب ماشاءاللہ انتہائی قابل رشک لوگ ہیں. دیکھیں اس یورپ, برطانیہ یورپ کے اندر آپ لوگوں نے 40-50 سال گزارے, اور اس کے باوجود آپ کا دین کے ساتھ جو رشتہ ہے نا, یہ بڑا ہی خوبصورت رشتہ ہے. اس پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ باری تعالیٰ تیرا کرم کہ یہاں پر آ کر بھی تو نے ہمیں اپنے دین سے غافل نہیں کیا. لوگ تو 4 پیسے ہمارے پاکستان کے اندر بھی آ جائیں تو بسا اوقات انہیں بھی وہ کہتے ہیں آئی کانٹ انڈرسٹینڈ, یہ تو اٹس ٹو اولڈ, یہ تو کوئی بہت ہی پرانے کوئی فرسودہ خیالات ہیں, معاذ اللہ اس طرح کی باتیں وہ شروع کر دیتے ہیں. مگر یہاں پر سب کچھ ہوتے ہوئے بھی آپ لوگ اپنے دین سے وابستہ ہیں, نماز کا شوق ہے, روزوں کا جذبہ ہے, لیکن اگر بیماری اجازت نہیں دے رہی تو آپ روزوں کا جو دوسرا آپشنز ہیں بعض کے اندر قضا کر سکتے ہیں, قضا کریں. اور اگر فدیہ قضا بھی نہ ہو تو پھر بعد میں آپ فدیہ ادا کرتے ہیں جو کہ 5 پاؤنڈ کے ساتھ ایک جو ہے وہ آپ کا روزہ بنتا ہے. اللہ رب العزت اسے قبول کرے اور برکتیں عطا فرمائے. اسی طرح سے دوسرا ایک سوال آپ نے یہ کیا تھا جی کہ نماز کن لوگوں کی قبول نہیں ہوتی جن کا تذکرہ کیا گیا. اچھا دیکھیں, ہمیں تو ہمیشہ یہی امید رکھ کے نماز پڑھنی چاہیے کہ رب تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور اس کی رحمت کی طرف
انسان متوجہ رہے اور اسی نسبت کے ساتھ، اسی امید کے ساتھ اللہ کے حضور نماز ادا کی جائے کہ وہ اسے قبول کر رہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اگر نماز کے حقوق کا خیال نہ رکھا جائے، مثال کے طور پر آپ نماز ادا کر رہا ہے کوئی شخص اور اس کے ساتھ ساتھ جو رب تعالیٰ کے جو حقوق ہیں اس کی طرف اس کی توجہ نہیں ہے، یا کئی ایسے دیگر ایسے گناہ ساتھ ایسے ہو جاتے ہیں کہ جو مثال کے طور پہ ان میں سے ایک جو ہے وہ والدین کی دل آزاری کا معاملہ ہے، کہ اگر والدین کی دل آزاری ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم يقبل اللہ لہ صرفا ولا عدلا، اللہ رب العزت اس کے فرض اور نوافل کو بھی قبول نہیں فرماتا۔ تو یہ بھی ایک چیز ہے۔ اسی طرح سے چند دیگر بھی اعمال ہیں۔ تو انسان اپنی بہرحال کوئی بھی خطا ہو، ایک چیز ہمیں یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم ایک گناہ کی وجہ سے کوئی نیکی کا کام کر رہے ہیں تو اس کو چھوڑیں نہیں۔ یہ نہ کہیں کہ بھائی میں تو اتنا گناہگار ہوں، مجھ سے تو یہ خطائیں سرزد ہو رہی ہیں تو میں یہ کر کے کیا کروں گی یا کیا کر کے نہیں۔ آپ اپنی جو نیکی کر رہے ہیں اس کو جاری رکھیں، وہ ایک دروازہ رب کے ساتھ جو کنیکشن کا ہے اس کو کھولے رکھیں، اللہ رب العزت سے دعا کرتے رہیں، کوشش بھی کریں کہ وہ جو خطائیں ہیں اس کو آہستہ سے آہستہ کم کرتے کرتے اس کو ختم کریں، اللہ رب العزت اس کے اندر آسانی کرے گا۔ دوسرا آپ نے یہ ذکر کیا تھا کہ جی جو میں نے ابھی کچھ وظائف جن کا ذکر کیا تھا پہلے سیگمنٹ کے اندر ان کو دہرا دیں، کچھ وہ جو دعائیں مسنون دعائیں، تو ابھی ہم چونکہ بالکل اختتام پہ ہیں، کل انشاءاللہ جو پروگرام ہوگا اسی وقت 6 بجے اس کے اندر میں ان کو ساتھ دہرا بھی دوں گا، اور کچھ مزید خاص جو اعمال ابھی آخر عشرے کے حوالے سے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ کریم آپ سب کو سلامت رکھے اور برکتیں عطا فرمائے، اور آپ کا یہ جو دین کے ساتھ جذبہ ہے، قرآن حکیم کی تلاوت کا جو ذوق و شوق ہے، اور یہ عبادات ہیں آپ نوافل ادا کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ 2 رکعت نماز شکرانے کے رب تعالیٰ سے پڑھا کریں کہ باری تعالیٰ تیرا کرم ہے کہ تو نے ہمیں اس ماحول کے اندر رہتے ہوئے بھی دین کے اوپر قائم و دائم رکھا ہے۔ رب تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تھوڑی دیر میں آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور کی برسات ہے برکت مہمان کی، نور کی برسات ہے برکت مہمان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی۔